یہ بھی اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور نکاح ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے اس سنت کو نبھایا ہے، ہر نبی نے اس سنت پر عمل کیا ہے، گویا کہ ہر نبی نے اس کو اپنی سنت بنا دیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا، سوائے ایک نبی کے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ آسمانوں پر موجود ہیں، جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ نکاح بھی فرمائیں گے، یعنی کوئی نبی نکاح کے بغیر نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی نبی نکاح کے بغیر نہیں رہا، اور جو آخری میں آپ تشریف لائیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے وہ، اس لیے کہ ان کی ردائے نبوت مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے سمیٹ دی گئی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی آئیں گے بحیثیت امتی، لیکن وہ بھی نکاح فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں ان کی بھی آخری آرام گاہ ہوگی۔ یعنی کوئی نبی نکاح کے بغیر نہیں ہے، اور نکاح کی برکت اتنی ہے، نکاح کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ اکبر! حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ میں اس پر کوئی طویل گفتگو نہیں بلکہ اپنے عنوان پر جلدی سے آنے کی کوشش کروں گا، صرف نکاح کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ یہ معروف کرخی کون ہستی ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں، میرے پیروں میں، میرے مرشدوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت معروف کرخی بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا، نکاح نہیں کیا آپ نے۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بڑا کرم فرمایا، لیکن میں انتقال کے بعد، وصال کے بعد ایک کام نہ کرنے پہ پچھتا رہا ہوں، مجھے پچھتاوا ہے، افسوس ہے ایک کام نہ کرنے پہ۔ کہا کائے کا افسوس ہے؟ کہا میں نے نکاح نہیں کیا تھا، شادی نہیں کیا تھا۔ تو کہا کیوں پچھتا رہے شادی نہ کرنے پر، نکاح نہ کرنے پر؟ تو فرمایا میں نے جب جنت میں دیکھا کہ یہاں نکاح کرنے والوں کے درجات کیا ہیں تو میں پچھتا رہا کہ اگر میں بھی نکاح کر لیتا تو مجھے بھی یہ درجات نصیب ہو جاتے۔ یعنی نکاح کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو نکاح اتنی عظیم چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کے پیچھے جو بہت سا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کی نگاہوں کو حیا سے جھکا دیا جائے، اور دنیا کے اندر بدکاری کا خاتمہ کیا جائے۔ بدکاری سے مراد زنا، بدکاری سے مراد بدفعلی، اس کا خاتمہ ہو اور نگاہوں کے اندر حیا پیدا ہو۔ پھر اور بھی حکمتیں، افزائش نسل ہو، نسل کی افزائش ہو، یعنی کہ حلال طور پر دنیا میں لوگوں کی آمد ہو۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی اگر آبادی بڑھ رہی ہے، چاہے حلال سے بڑھے چاہے حرام سے بڑھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ تو آپ اتنا اچھی طرح سے یاد کر لیں، جن کے خون میں حلال، جن کے جسم میں حلال خون ہے، ان کی بولی میں، اور جن کے جسم میں حرام خون ہے ان کی بولی میں فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، اس کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا۔ تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے نسب نامے چیک کر لیں، اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے بااخلاق، باکردار، رحم دل لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے نسب نامے چیک کر لیں۔ جن کے جسم میں حلال خون ہے ان کے یہاں کبھی آپ کو ظلم نہیں ملے گا، اور جن کے یہاں حلال خون نہیں ہے کتنی بھی بڑی ڈگری پر پہنچ جائے لوگوں پہ ظلم کرتا نظر آئے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ظالم پیدا نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے زمین پر پاپی پیدا نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے زمین پر آگ اگلنے والے پیدا نہ ہو۔